العارفين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد الأنبياء والمرسلين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه وتعالى فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مومن امیر المومنین کی نگاہ میں اس حوالے سے دو بہت اہم نشانیاں یا علامتیں یا پہچان کے طریقے یا شناخت کے ذریعے بیان کیے جا رہے تھے، یعنی جس کے ذریعے ہم مومن کو پہچانے. اور یہ دو اہم باتیں پوری تاریخ میں اہم رہیں، لیکن موجودہ حالات، موجودہ واقعات، لمحے لمحے بدلتی ہوئی صورتحال، اس میں یہ دو نشانیاں اور زیادہ اہم ہو گئی ہیں. یہ نشانیاں ظہور کی نہیں، مومن کی. اور جو اس کی تفصیل معصومین نے بیان کی ہے تو اس کی وجہ سے میں اس لفظ کو بدل بھی رہا ہوں. مومن کے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی یہ دو انتہائی اہم ہدایتیں ہیں. آج اور کل کے مجلس میں ان کا بیان مکمل ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بات طویل ہو جائے تو پرسوں جو آخری مجلس ہے اس میں بھی یہ چیز بیان ہوتی رہے. لیکن پورے 10 دن میں جتنی بھی مختلف نشانیاں مومن کے حوالے سے آئی ہیں اس میں یہ دو نئی بات نہیں، بات بہت پرانی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ پوری تاریخ اسلام میں ہر دور میں اس کی اہمیت بتائی گئی، لیکن موجودہ زمانہ. کل مجلس پڑھنے کے بعد جس وقت میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر کل ہی رات کو صرف اپنی میل چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر پر بیٹھا تو یہاں سے بہت دور 13-14 گھنٹے کے فاصلے سے کوئی میل آئی ہوئی تھی. اور دیکھیے جس وقت میں یہ مجلس کل کی مجلس پڑھ رہا تھا وہی ٹائم اس کے اندر دیا ہوا تھا. اور اس کا موضوع کیا تھا جو کل رات کی میری مجلس کا عنوان تھا؟ یہ اتفاق تھا یا یہ کہ اسی وجہ سے کل رات کی مجلس پڑھی گئی تھی؟ اور خلاصہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے میری کئی تقاریر سے بڑی محنتوں کے بعد ایک نتیجہ اخذ کر کے کل رات یہاں کے ٹائم کے مطابق 9 بجے مجھے میل کیا کہ مولانا اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ بس امام آ ہی رہے ہیں. اس لیے میں کل کی پوری مجلس کو نہیں دہرا رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل مجلس کا رخ بدلا کیوں گیا. کہا اس لیے کہ نوروز پہلے عشرے میں آ گیا، اس لیے کہ سورج اور چاند کو گہن اسی سال کے رمضان میں لگ گیا، اس لیے اب وہ ایک ایسے علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وہاں کے مقامی باشندے اتنے جاہل ہوتے ہیں
کہ انہیں اپنے محلے کے باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا. دنیا کی بات تو چھوڑیں, اپنے ملک کی بات تو چھوڑیں, اپنی اسٹیٹ کی بات تو چھوڑیں, وہ اپنے محلے کے باہر کی بات نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا. اور اسی سے فائدہ اٹھا کر اس ملک کے صاحبان اقتدار دنیا بھر میں ہنگامہ کیے ہوئے. مگر وہاں رہنے والے ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی حضرات چونکہ گئے تو یہاں سے ہیں, اور یہ میرا تجربہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے دیہات میں رہنے والا آدمی دنیا کے حالات کو زیادہ بہتر سمجھتا. تو وہ جو آنے والا نقشہ, جو آنے والا منصوبہ ان کے سامنے ہے, اس کے اعتبار سے کہا کہ تیسری بات کہ سفیانی کے بنانے کی تیاریاں ہو گئی, اور چوتھی بات انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا جو میں بہت تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھا کرتا تھا, اب نہیں, اور جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ سندھ خراب ہوگا ہند کی وجہ سے, اور ہند پہ تباہی آئے گی چین کی وجہ سے, اور چین پہ تباہی آئے گی ایک نامعلوم بیماری اور وبا کی وجہ سے. اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی, ایک خاص انداز کی بیماری یا نمونیا یا وائرس ان علاقوں میں پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد یہ والی بات کل نہیں آئی تھی, اس کے بعد 3-4 باتیں اور لکھی, اور نتیجہ یہ نکالا کہ مولانا آپ ہی کی ان تمام مجالس کی یہ نشانیاں اس وقت پوری ہو گئی. تو اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ بس امام آئے کہ آئے. دیکھیے کل رات کی مجلس خود بخود اس عنوان پہ ہوتی چلی گئی, اور وہ کل ہی رات کو جس وقت میں یہاں خطبہ پڑھ رہا تھا ابھی مجلس شروع بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہ صاحب یہ میل بھیج رہے ہیں. ایسے اس وقت دنیا میں کتنے کی مومنین ہیں, جب یہ نشانیاں اور علامتیں ان کے سامنے پوری بھی ہو رہی ہیں تو اور زیادہ ان کا یقین بڑھتا جا رہا. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نشانیاں پوری نہ بھی ہوتی تو دنیا کے حالات کو دیکھ کر ہر مسلمان اتنا بے چین اور پریشان حال ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ واقعاً کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو ان کو ان پریشانیوں سے نجات دلا دے. اب ہر فرقے کے پاس ایسے لیڈر کا اپنا ایک عقیدہ اور تصور ہے, چاہے وہ ہو جو پرسوں بیان ہوا کہ جی وہ ابھی پیدا ہوں گے یا پیدا ہو گئے, چاہے ہمارا عقیدہ ہو. تو حالات ایسے کہ ہر آدمی اپنی جگہ تیار ہے, بلکہ پروردگار پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں ان کو یقین ہے کہ ان حالات میں تو خدا خاموش نہیں بیٹھے گا, کسی کو بھیجے گا. کوئی نشانی پوری نہ ہو تب بھی, اور جہاں اتنی ساری نشانیاں یکے بعد دیگرے پوری ہو رہی, مگر یہی وہ منزل آ گئی جہاں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 148 کا دوسرا جملہ صرف یاد دلانا ضروری ہے. نہ پورا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں اور نہ اس جملے کی تفصیل میں جا رہا ہوں, لیکن یاد دلانا. البتہ اس سے پہلے خطبہ نمبر 107 کا ایک جملہ بھی عرض کر دوں. خطبہ نمبر 107 کا یہ وہ جملہ جس کی وجہ سے آج یقیناً ہماری مجلس میں مومنین کرام بہت کم آئیں گے. خطبہ نمبر 107. لیکن اب یہ تیسرا لیکن آ رہا ہے. اس سے پہلے ایک بات اور یاد دلا دوں, وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے نمبر جب بتائے جائیں یا نہج البلاغہ کے خطبوں کے, تو +- 1 کا مارجن آپ رکھیے گا, اس لیے کہ نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی نمبرنگ میں اختلاف ہے. اور یہ اختلاف کوئی آج کے کسی عالم کا پیدا کیا ہوا ہی نہیں. 1000 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا کہ بعض خطبات ایسے جنہیں کچھ علماء نے الگ الگ 2 خطبے سمجھے ہیں اور بعض نے اس کو ملا کے ایک سمجھا. تو اب ہو سکتا ہے کہ 107 نمبر کا خطبہ آپ کے پاس جو نہج البلاغہ اس میں 106 یا 108 ہو. یہ اتنی گنجائش رکھیے گا
اس لیے کہ جو 107 نمبر کا میں نے ریفرنس دیا، یہ ایران کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ فیض الاسلام والی اور مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے والی اردو نہج البلاغہ میں یہ خطبہ نمبر 106۔ تو عام طور پہ یہی ہوتا کہ آدمی نے جو نمبر سنا اس کو چیک کیا، اگر وہ چیز نہ ملی تو یہ سمجھا کہ یہ غلط حوالہ دیا گیا۔ اور قرآن کی آیتوں میں بھی یہی مسئلہ، ایک تو اس لیے بھی کہ بعض پرنٹر بسم اللہ کو آیتوں کے نمبر میں شامل کرتے ہیں اور اکثر شامل نہیں کرتے ہیں، تو اب ایک کا فرق تو اسی لیے پڑ جاتا، اور اس کے علاوہ بھی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کمپیوٹر کے زمانے میں بیٹھ کر بھی یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں۔ کمپیوٹر کے زمانے میں بھی جہاں کہ سیکنڈز کا کام، لیکن یہ تو اس وقت ہے نا کہ جب آپ کمپیوٹر کو فیڈنگ صحیح کریں۔ کچھ علماء نے 6666 آیتیں بتائی، مگر آج جا کے آپ گنیے تو 6236 یا 40 کے بیچ میں ملیں گے۔ تو یہ ایک احتیاطی تمہید باندھی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حوالے آپ کو نہ ملے تو آپ بدگمان ہو جائیں۔ آئیے اب پہلے خطبہ نمبر 107، جو خطبہ نمبر 106 بھی ہے کچھ نہج البلاغہ میں، اس کا جملہ فرماتے فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قَيْظًا۔ اور یہ ضمنی طور پر آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ خالی ایک لفظ ہے، مگر اس ایک لفظ کے معنی سمجھنے میں اختلاف ہوا، اور نہج البلاغہ کی چند پیچیدہ ترین عبارتوں میں سے ایک عبارت اس کو مانا گیا۔ عبارت بھی نہیں، لفظ، خالی ایک لفظ۔ مولا شروع خطبے سے لے کے اس جملے تک آخری زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ میرا تو یہ موضوع ہی نہیں تھا، ورنہ یہ نہج البلاغہ کے سارے خطبات ہی اگر پڑھے جاتے تو کسی اور روایت کی جانب جانے کا وقت ہی نہ ملتا۔ وہ خطبات جس میں آخری زمانے کے حالات ہیں ان میں سے کیے مولا آخری زمانے کے حالات بیان کرتے کرتے اس منزل پر آ کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ یا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں گی جو اب تک میں نے بیان کی، جن میں اس سے پہلے والی ایک بہت اہم بات ہے لیکن وہ کل آئے گی۔ وہ مومن کی ان دو نشانیوں میں سے ایک ہے جسے مومن امیر المومنین کی نگاہ کی آخری مجلسوں کا عنوان بنایا گیا۔ خیر 8-10-15 نشانیاں بیان کرتے ہوئے مولا کہتے ہیں کہ جب یہ ماحول بن جائے گا تو حالت یہ ہوگی کہ اولاد جس کے لیے روایتوں میں بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اولاد کو۔ مولا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب یہ حالات سامنے آ جائیں گے تو اس وقت اولاد بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک کے غیظ و غضب اور صدمے اور دکھ کا باعث بنے گی۔ اولاد کو دیکھ کر باپ اور ماں کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں آئے گی، یا اسے دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہوگا باپ، اور یا پھر دکھ اور صدمے میں مبتلا ہوگی ماں۔ اب اس جملے کی تو تشریحات جتنی آپ چاہیں کرنے وہ آپ کے چاروں طرف بکھری ہوئی داستانیں، مگر والمطر قیظا، الولد غیظا والمطر قیظا، اور اس زمانے کی بارشیں، عربی میں بارش کو مطر کہتے ہیں، ہر آدمی جانتا، یعنی کم از کم ان علاقوں کا رہنے والا۔ کہا کہ مطر قیظ ہوگی۔ یہ لفظ قیظ صرف ایک لفظ، پوری عبارت نہیں، پورا خطبہ نہیں، 2-4 جملے نہیں، صرف ایک لفظ قیظ نہج البلاغہ کے مشکل ترین الفاظ میں سے ایک مانا گیا۔ ہر ترجمہ کرنے والے نے الگ ترجمہ کیا، لیکن جیسا کہ آخر زمانے کے علماء نے لکھا کہ یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ شاید زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ خود بخود اس کے نئے نئے معنی سامنے آتے جائیں۔ اب دیکھ لیجئے جو 2-3 مشہور ترجمے، ایک یہ ہے کہ والمطر قیظا، بارشیں بے وقت ہوا کریں گی، نا وقت ہوا کریں گی، بے موسم کے ہوا کریں گی، نہ سان نہ گمان، نہ کبھی اس علاقے میں ان مہینوں یا ان تاریخوں میں بارشیں ہوئیں، مگر
جب یہ آخری زمانہ آ جائے گا اور آخری زمانے کی بھی وہ 15-20 نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی. میں نے 3 یا 4 دن پہلے ایک لفظ آپ کو دیا تھا کہ خود آخری زمانے کے بھی حصے کیجئے. آخری زمانے کا شروع، آخری زمانے کا بیچ، آخری زمانے کا آخر. تو جو 15-20 نشانیاں پوری ہو گئی اس کے بعد بتا رہے ہیں، یعنی آخری زمانے کا بھی یہ آخری حصہ آ گیا. بارشیں ایک ترجمہ بے موسم کی ہوا کریں گی. جن علاقوں میں ان تاریخوں میں کبھی بارشیں نہیں ہوتی ہیں، بارشیں شروع ہو جائیں گی. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کہ بارش کی عام طور پہ خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ بارش کے نتیجے میں، اور یہ دوسرا ترجمہ زیادہ تر علماء نے کیا، کہ بارشوں کے نتیجے میں ذرا ٹیمپریچر گرتا اور موسم میں خنکی اور ٹھنڈک پیدا ہوتی. فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بارشوں کی حالت یہ ہے کہ بارش قیس، ڈکشنری میں قیس کے ایک معنی گرمی لکھیں، بارشیں گرمی کا سبب بنا کریں گی. تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ آخری زمانے میں خالی بارش نہیں، سارے موسم بدل جائیں گے. اگرچہ اس کے لیے ایک لفظ گلوبل وارمنگ بہت استعمال ہو رہا کہ جہاں سردیاں تھیں وہاں گرمی آ گئی ہیں، جن ملکوں میں گرمی آتی وہاں سردیاں آ گئی. مگر قیس کا جو زیادہ واضح ترجمہ کیا وہ یہ کہ ایسی بارشیں ہوں گی جو گرمی کی بارش کہلائے گی. یہ لفظ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ سمجھانا چاہتا نہیں. پہلے 2 ترجمے پھر سن لیجیے. بے موسم کی بارش ہوگی، ہر علاقے کے بزرگ بتائیں گے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں تو کبھی بارش ہوتی نہیں. ایک ترجمہ. بارشیں ہوں گی اس کے بعد بجائے ٹھنڈک کے اور گرمی بڑھ جائے گی. دوسرا ترجمہ. تیسرا جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، بارشی پانی کی نہیں ہوگی، بارشی گرمی کی ہوگی. یعنی یہ اس سے مراد یہ عام والی بارشیں نہیں ہیں، اس سے مراد مصنوعی طریقے سے کسی علاقے کی تباہی کے وہ سامان ہیں کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو ایسا لگے کہ مثلا یہ گزرنے والا ہوائی جہاز یہاں پہ کوئی چیز برسا کے جا رہا. وہ اصلی بارش، پانی والی بارش جسے بارش کہتے وہ بارش نہیں ہوگی. بارش کی مانند ایسی چیزیں مختلف علاقوں پہ گرائی یا برسائی جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں آگ، دھواں، شعلے، حرارت کا بڑھنا اور گرمی کا ماحول بنے گا. یہ بھی اس لفظ قیس کا تیسرا ترجمہ. اور آج کل کے زمانے میں زیادہ ترجمہ یہ کیا جا رہا، لیکن میں اس لفظ کو اس سے زیادہ واضح کہنا نہیں چاہتا ہوں. خلاصہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے وہ پانی کی بارش ہوتی، لیکن ظالموں کی جانب سے جو بارش ہوتی وہ پانی کی نہیں ہوتی، وہ مختلف ایسے ہتھیاروں کی بارش ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں. میرا بیان کرنا بالکل بیکار. یہ خطبہ نمبر 106 یا 107. لیکن اس سب کے بعد یہ خطبہ 106 یا 107 میں یہ جملہ کہاں پہ آیا؟ آخری زمانے کے آخر میں یہ ہوگا. مگر پھر خطبہ نمبر 148 میں وہ اصول آیا جو میری کل کی ساری مجلس اور آج جس ای میل کا میں نے حوالہ دیا، ایک فرد واحد کی ای میل اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے پوری مجلس بنائی جائے، مگر جو چیز اس میں بیان کی گئی اسے 1400 سال پہلے میرا مولا خطبہ نمبر 148 کے ذریعے سے ہمیں وارننگ دے چکا. کیا ہے جملہ؟ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا كَائِنٌ مُرْصَدٌ فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنْ لَا يُدْرِكُهُ. فرماتے ہیں پس فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، خبردار جلدی نہ کرنا، بِمَا اس چیز میں جو کائن مرصد، جس کا ہونا یقینی، جس کا ہونا حتمی، جو ہو کے رہے گی،
اور اس طرح ہوگی کہ ہر آدمی پہلے اس کا انتظار کر رہا ہوگا. انتظار والی چیز جس کا ہونا یقینی لیکن اس میں جلدی نہ کرنا. فَكَمْ مِن مُسْتَعْجِلٍ، اور کتنے ہی جلدی کرنے والے ایسے ہوں گے کہ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ، جب وہ اس چیز کو پا لیں گے. اب جلدی کرنے والوں کی دو قسمیں. پہلی وہ ہے کہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے غلط چیز کو مان بیٹھے، جو آج کی تقریر میں جا کے یہ بات مکمل ہوگی. لیکن مولا تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے صحیح چیز کو، جس کے لیے جلدی کر رہے تھے، اسی کو پایا. یعنی نہج البلاغہ کے خطبے کے الفاظ کو میں اپنی عقل یا اپنی سمجھ کے مطابق واضح کروں کہ آنے والا امام خبردار جلدی نہ کرنا. اس کے لیے جس کا آنا یقینی ہے لوگ اس کے انتظار میں ہوں گے. اب اس جلدی کی وجہ سے کچھ لوگ جھوٹوں کو امام مان لیں گے. کل 3-4 مثالیں آئی تھیں. لیکن جو واقعاً سچے امام کو بھی پالیں گے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فَكَمْ مِن مُسْتَعْجِلٍ، کتنے ہی ایسے جلد باز ہیں بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ، جب وہ حقیقت کو پا لیں گے. وَدَّا، یہ وَدَّا وہی لفظ ہے جو آیہ مودت میں استعمال ہوا. وہ محبت کریں گے، یعنی ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ان لا یدرک ہو، کاش ہمیں یہ نہ ملتا، کاش ہم اس کا زمانہ نہ پاتے، کاش ہم اس کے آنے سے پہلے مر جاتے، کاش ہماری یہ دعا اللہ قبول نہ کرتا. مولا خطبہ نمبر 148 نہج البلاغہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَكَمْ مِن مُسْتَعْجِلٍ، جلدی کرنے والے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جب حقیقت کو پا لیں گے تو وَدَّا، ان کی یہ امید، تمنا، خواہش، مودت، محبت ہوگی کہ اے خدا کاش تو ہماری ہر دعا قبول کرتا، یہ والی دعا قبول نہ کرتا. کون سی دعا؟ کہ اے خدا ہمیں امام کا ساتھی بنا. اب مولا نے تو بہت مبہم سے انداز میں یہ گفتگو اس لیے کی کہ جس مجمع کے سامنے علی وہ پہلے امام کا دور دیکھ رہا، ابھی تو اسے مزید 11 امام کے دور کے بعد کی بات بتانا ایک طرح سے ان کو ایک بڑے امتحان میں ڈالنا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن آپ تو سمجھیے، اس لیے کہ آپ 11 اماموں کا دور گزار کے غیبت کے آخری زمانے میں آ گئے. آج کل جو پہلی مجلس کا جملہ ہے پھر اسے دوہرا دوں. جہاں جہاں میں جا رہا ہوں تو مجھ جیسے طالب علم سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کا جو موضوع ہے اسے سمیٹ کے رکھیے ایک طرف. ہمیں تو موجودہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے وہی والی تقریریں سنائیے جو آپ اس سے پہلے کرتے آئے. بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ کتنی عجیب بات کہ جب وہ زمانہ نہ تھا کہ حالات اس تیزی سے بدل رہے تھے تو آپ 30 تقریریں رمضان میں اس پہ کرتے تھے، اور جب بالکل گویا ہم اس زمانے کے آخری حد پہ آپ پہنچے تو آپ دوسرے موضوعات لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو جذبہ ہے یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کو پہلی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اسے اتنا آسان نہ سمجھیے. اور آج خطبہ 148 میں مولائے متقیان کے فرمان پہ پھر غور کیجیے کہ جلدی کرنے والے یہ ودا، ارے یہ خواہش کریں گے، تڑپ تڑپ کے کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ زمانے کا امام نہ ملا ہوتا، ہم اس سے پہلے دنیا سے چلے جاتے. اور اس کی 2 وجوہات. پہلی وجہ یعنی یہ ہم کیوں کہیں گے، 2 وجوہات. پہلی وجہ چاہے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے. اردو کی ایک پوری غزل بھی ہے مومن کی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن مجھے ضرور یاد ہے کہ پچھلے سال اس کی پہلی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ. تو آج صرف ایک جملے میں اسے سمیٹ دیتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ مومن یہ جو سمجھ رہا ہے کہ امام کے آتے ہی ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دشمنان اسلام کے جہازوں اور توپوں اور میزائل اور بموں کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، ایک لمحے میں ہتھیار ناقص ہو جائیں گے، یہ غلط ہے. اتنا سخت و طویل جہاد کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ
نعوذ باللہ بظاہر جملہ توہین آمیز لگ رہا ہے، لیکن یہ روایتوں میں کہ یہ لوگ عاجز آ جائیں گے جو امام کے لیے دعائیں کر کر کے مولا کے الفاظ میں جلدی کر رہے تھے۔ کیا ایسا ہوتا ہے امام کا جہاد؟ ارے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارا باپ خوش قسمت تھا کہ پہلے ہی مر گئے۔ یعنی وہ جہاد کے حوالے سے تصور ہے راتوں رات تبدیلی کا، یا دوسرے الفاظ میں اس جہاد کے حوالے سے بھی، امام زمانہ کے جہاد کے حوالے سے بھی ون وے ٹریفک چلانا کہ ہمارے سارے مسئلے وہ آگے حل کریں گے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کسی امام کے زمانے میں نہیں ہوا، غیبت میں تو یہ ہوا ہے لیکن کسی امام کے زمانے میں یہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے مسئلے حل کیے، پہلے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں جانا پڑا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقے کرنا پڑے، مولا علی کی خلافت آنے کے باوجود جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، جنگوں میں حصہ لینا پڑا، آقا حسین ہے، کربلا میں جانا پڑا۔ تو وہ جو ایک تصور ہے امام زمانہ کے جہاد کا، وہ ہمارے پاس نامکمل تصور، اس لیے ابھی بے چین ہے، بات کے اندر عاجز آ جائیں گے اور وہ جملہ کہیں گے جو میرا نہیں ہے، میرے مولا کا ہے، نہج البلاغہ، فَكَمْ مِن مُسْتَعْجِلٍ وَدَّ أَن لَّا يُدْرِكُهُ۔ یہ لوگ کیا سوچیں گے، کاش ہم نے اس امام کے زمانے کو نہ پایا ہوتا، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ، جو لوگ قربانیاں دینے کو تیار بھی ہوں گے مگر غیبت میں انہوں نے پہلے سے اپنی تیاریاں مکمل نہ کی ہوں گی۔ خالی جذبہ کام نہیں آئے گا، تیاریاں بھی چاہیے ہوں گی۔ یعنی کربلا کے میدان میں جو مجاہدین تھے، کیا ان کا جذبہ تھا؟ ہمارے 41 ہجری سے 61 ہجری وہ تیاریوں کا زمانہ تھا، امام کے ظہور کے بعد تیاری کا وقت نہیں ہوگا۔ وہ لوگ پچھتائیں گے امام کا ظہور دیکھ کر، جو یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس لیے پیچھے بھیجا جا رہا کہ ہماری تیاریاں نامکمل، کاش اللہ نے ہماری دعا قبول نہ کی ہوتی اور امام بہت دیر سے آتے تاکہ کوئی ہماری آنکھیں کھول دیتا اور ہمیں یہ سبق یاد دلا دیتا کہ پہلے تیاری کرو پھر امام کو بلاؤ۔ اب وہ تیاری کیا ہے؟ پہلی والی وجہ پچھلے سال آ چکی، بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ اسی کے لیے میں نے جناب نرجس خاتون کا واقعہ بھی پڑھا۔ کون سا واقعہ؟ ان کے آنے کا نہیں، ان کی موت کا واقعہ، جو ہمارے یہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کو معلوم۔ وہ پہلی وجہ تھی۔ آج دوسری وجہ سنی، تیاریاں نامکمل ہوں گی۔ ابھی مومن، مخلص مومن کی بات کر رہا ہوں، جو امام کے ساتھ ون وے ٹریفک نہیں چلا رہا ہے کہ ہر کام امام کرے، میں تو خالی فائدے حاصل کروں گا اور مال غنیمت میں حصے دار بنوں گا، میرے دشمن کو بھی امام دور کرے۔ وہ تو پچھلے سال کا موضوع تھا۔ آج ثانی مخلص ہے، امام کے آنے کے بعد پتا چلا کہ تیار نہیں، اس وقت کہے گا کاش امام ابھی نہ آتے، کچھ دنوں بعد آ جاتے۔ کیوں؟ وہ وجوہات اب شروع ہو رہی اور اس کے اندر جو بات پرسوں نامکمل رہ گئی تھی، آج اس لیے اس کو آگے بڑھانا کہ بظاہر وہ بات ایسی بن گئی تھی کہ لوگوں کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے نتیجے تک آپ کو پہنچانا ضروری، اور وہ بات یہ چل رہی تھی کہ ظہور امام سے پہلے تیاری نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اونٹ پٹانگ خواب، لا یعنی اور غلط قسم کے مشدے اور بشارتیں، اور شیطان کا وہ ہتھیار جسے کہانت کہا جاتا، جس کے اندر آدمی خود اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا کہ یہ جو غیبی آواز آ رہی ہے یا یہ جو ایک مقدس شخصیت میرے سامنے آ رہی یہ اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیے کہ بدترین گناہوں میں سے ایک نجوم کو قرار دیا گیا۔ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 77 میں جہاں اس آدمی کی پیشین گوئی کو رد کیا تھا جس نے کہا تھا نا کہ مولا ابھی نہ نکلی، مولا جا رہے ہیں خوارج سے لڑنے نہروا، مولا ابھی میں نے ستاروں کا حساب کتاب لگایا، آپ کا ستارہ، آپ کے دشمن کا ستارہ، لشکر اسلام کا ستارہ، خارجیوں کا ستارہ
یہ حساب بتا رہا ہے کہ ابھی ہمارا ستارہ جو ہے وہ نحوست کے عالم میں ہے، تھوڑی دیر بعد نکلیے گا. تو واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، میں خطبہ نہ دہرانا چاہتا ہوں اور نہ یہ نجوم کے راستے پہ جانا چاہتا ہوں. البتہ ایک جملہ اس لیے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک بار پھر جاہلیت کی اس چیز میں مبتلا ہو چکے. یہ یا پہلے زمانے کی جاہلیت میں تھا ستاروں پہ حد سے زیادہ بھروسہ، اور یہ آج کل اسے سائنٹیفک زبان دے کر دوبارہ لایا جا رہا. اسٹارز، ستارے، دنیا کے ہر معتبر ترین اخبار اور میگزین میں بھی اس کے اوپر کالم چھپتے ہیں. پاکستان میں ہم ہنسا کرتے تھے کہ کتنے احمق اور بے وقوف لوگ ہوں گے جو اپنا دن شروع کرتے ہیں اخبار میں یہ دیکھ کر کہ آج آپ کا ستارہ کیا کہتا. مگر دنیا کی ترقی یافتہ دنیا میں اس کو جب ستارے کو اسٹارز کا نام دے دیا گیا، ہر اخبار میں یہ کالم چھپتا اور ایسا ماحول بنایا گیا کہ اب اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ایک مختصر سی بات اس لیے بھی عرض کر دوں کہ شاید بعد میں مجھے اس مختصر سے جملے کو واضح کرنے کا آخری مجلس میں موقع مل گیا. خواجہ نصیر الدین طوسی کس عظیم شخصیت کا نام ہے. یعنی ہمارے علماء ان کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں. میں نے ان کے بارے میں 90 منٹ کی ایک تقریر کی تھی، محسنان اسلام کی سی ڈی میں آپ کو ملے گی. جملہ یہ کہتے ہیں کہ غیر معصومین میں سے آج تک کسی نے شیعت کو اتنا نہیں پھیلایا ہے جتنا خواجہ نصیر الدین طوسی نے. تبلیغ کے اعتبار سے پوری شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مبلغ، لیکن وہ والے مبلغ جو خود اپنی جگہ درجہ اجتہاد پر، چنانچہ علم کے ساتھ تبلیغ کی. علم نہیں ہے اور تبلیغ کرے انسان، جیسے خواجہ حسن نظامی کا واقعہ 2 دن پہلے آیا. وہ نقصانات، اس کے مضر اثرات ہندوستان اور پاکستان میں نظر آتے ہیں، جہاں لوگوں کو کثیر تعداد میں شیعہ تو بنا دیا گیا، آگے کیا کرنا یہ کسی کو نہیں معلوم. خواجہ نصیر الدین طوسی تاریخ اسلام کے اہم ترین علماء میں سے ایک. جب مغربی دنیا کبھی اعتراض کرتی ہے تو مسلمانوں نے آخر دنیا کو دیا کیا؟ تو 3 نام سارا عالم اسلام پیش کرتا اور تینوں کے تینوں محب اہل بیت. علم طب میں شیخ بو علی سینا کا نام دیا جاتا کہ جس کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر مغربی دنیا میں میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز بنی تھی. اور مانتی ہے مغربی دنیا آج بھی بو علی سینا کو، اگرچہ ان کا سارا خاندان آغا خانی اور اسماعیلی تھا، مگر ان کا کنورجن ثابت ہے اور دین اہل بیت کی طرف آ گئے. دوسرا نام جابر ابن حیان کا دیتے ہیں مسلمان، اور ساری مغربی دنیا مانتی ہے کہ ہاں اگر جابر نہ ہوتے تو کیمسٹری اس دنیا میں نہ پائی جاتی. اور یہ بھی نہ صرف یہ کہ محب اہل بیت ہے، بلکہ چونکہ خود امام کے زمانے کے تو اپنی کسی بھی کتاب جو ساری کیمسٹری کے موضوع پر اس کے بغیر کوئی بات لکھتے ہی نہیں ہے کہ قال سیدنا، مجھ سے میرے آقا اور مولا سردار نے یہ فرمایا. ہر تحقیق، ہر تھیوری، ہر نئی چیز کے ساتھ یہ جملہ موجود. اور تیسرا نام خواجہ نصیر الدین طوسی کا جاتا، اس لیے کہ اسٹرونومی، یہ جو علم فلکیات کا، چاند پہ جانا اور مریخ پہ جانا اور ستاروں پہ جانا، ساری دنیا میں اگرچہ انڈیا کے لوگ اسلام سے پہلے بھی اس میں بہت ماہر، مگر جس طرح سے نصیر الدین طوسی نے پہلی سائنٹیفک آبزرویٹری بنائی اور یہ سارے اصول قائم کیے، دنیا آج بھی ان کو مانتی. جب عالم اسلام پر اعتراض ہوتا کہ آپ کے اسلام نے سوائے جنگوں اور جہاد کے نام پر لوٹ مار کے اور کیا کیا، علمی دنیا کو کیا دیا، ہم نے تو اتنے سائنٹسٹ پیدا کی، ہم نے تو اتنے فلاسفر پیدا کی، 3 نام جاتے ہیں اور تینوں کے تینوں نام ان کے ہیں کہ جن کے علم کا سلسلہ اہل بیت اطہار سے اس طرح وابستہ کہ ہر کتاب میں بغیر معصوم کی حدیث کے حوالے کے کوئی جملہ نہیں لکھتے. خواجہ نصیر الدین طوسی اس لیے اور زیادہ اہم بن گئے
اس لیے اور زیادہ اہم بن گئے کہ پچھلے 50 سال کیمسٹری اور میڈیکل سائنس وہ اتنا مشہور علم نہ تھا جتنا اسپیس کا ٹریول، خلا میں جانا، فضا میں جانا. چاند پہ انسان گیا، مریخ پہ انسان گیا، پہلا انسان اسپیس پہ گیا. تو بار بار سوال ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کون ہے اس کا عالم. لیکن آج کا موضوع خواجہ نصیر الدین طوسی نہیں، صرف یہ بتانا کہ اتنا عظیم دینی اور دنیاوی علم کا ماہر، اور انہوں نے جن جن علاقوں میں شیعت کی تبلیغ کی وہاں پہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کی طرح کا مسئلہ پیدا نہ ہوا کہ لوگ شیعہ تو بن گئے لیکن بعد میں پتہ نہ چلا کیا کرنا، تو اپنے وہی کفریہ نظریات کو شیعت میں داخل کرتے رہے. جو ہندو سے مسلمان ہوئے، ہندو رسمیں ایز اٹ از مسلمان ہونے کے بعد بھی رہی. جو آغا خانی سے اسناشری ہوئے، آغا خانیوں کے بہت سارے نظریات ایز اٹ از اسی طرح سے انہوں نے قبول کیے. اس لیے کہ یہاں علم مخلص لوگوں کی وجہ سے آیا، لیکن بیچارے وہ جن کے پاس خود علم کی کمی تھی. خواجہ نصیر الدین طوسی تاریخ شیعہ میں سب سے بڑے، تاریخ اسلام میں سب سے بڑے شیعہ مبلغ. اور جیسا میں نے کہا کہ ان کی خصوصیت یا اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ فلکیات کا اور ستاروں کا اور آسمان کا علم اتنا جانتے تھے کہ اگرچہ ان کے زمانے کو 800 سال گزر گئے، 1258 ہجرہ نے 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو یہ اس کے وزیر اعظم تھے. یعنی ان کا زمانہ 1200 والا 800 سال گزر گئے، مگر آج بھی مسلمانوں نے علم فلکیات میں ان سے بڑا کوئی عالم پیدا نہ کیا. یہ اپنی جگہ پہ مجتہد بھی تھے، مرجے نہیں تھے. اور ان کی ایک خصوصیت اور تھی کہ جب بغداد، یہ جملہ وہ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ شاید آخری مجلس میں مجھے اس پہ بات کرنا پڑے. جب بغداد پر ہلاکو خان نے وہ حملہ کیا تو شیعت بالکل محفوظ رہی، اور اس کا کریڈٹ جاتا ان 3 رہبروں اور قائد کو جو اس زمانے میں شیعت کے رہبر تھے. ایک مرجع محقق ہلی، علامہ ہلی کے ماموں. دوسرے سید رضی الدین ابن طاؤس، مفاتیح الجناح میں ہر تھوڑی دیر کے بعد دعاؤں کے حوالے سے ان کا حوالہ آتا. ابن طاؤس نے یہ کہا، ابن طاؤس نے یہ لکھا. اور تیسرے خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہلاکو خان کے لشکر میں بحیثیت وزیر اعظم تھے. یہ 3 شخصیتیں شیعت کی قیادت کر رہی اور اس بدترین قتل عام میں ایک خاص حکمت عملی کے تحت ان شیعوں کو جو ویسے ہی پسے ہوئے تھے اور جن کا خون اس طویل عرصے سے بہایا جا رہا تھا، ان تمام مظالم سے بچا کے نکالنا. کس طرح سے یہ کیا، یہ خود ایک اہم تاریخ کا موضوع، مگر فی الحال نہیں. یہ صرف ان شخصیت کا تعارف تھا، مگر یہ خود بتاتے فوق کل ذی علم علیم جو قرآن نے کہا، بڑے سے بڑا عالم اور اس سے زیادہ علم رکھنے والا نکل آتا. کہا کہ میں اپنے سارے علم اس دن حقیقت تک پہنچ گیا کہ کچھ نہیں ہے میرا علم. جس دن ایک دیہاتی کے گھر میں وہ واقعہ پیش آیا. آج کی مجلس کے آغاز میں بارش ہو گئی تو کچھ بارشوں ہی کے حوالے سے بات چل رہی. سفر کے دوران ایک گاؤں پہنچے. ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. گاؤں والے مہمان کو خدا کی رحمت سمجھ کے ہر آدمی اپنے گھر میں جگہ دیتا تھا. وہ جو پہلا مکان نظر آیا، کہا مسافر ہوں، اہلاً و سہلا، علی العین، چشم برا، آئیے تشریف لائیے، یہ کہہ کے جگہ دی. اب انہوں نے کہا کہ بھائی صحرائی علاقہ، گھر کے اندر سونے سے باہر سونے کا مزہ آتا، اور واقعاً جنہیں باہر سونے کی عادت پڑ جائے گھر میں سو ہی نہیں سکتے. چنانچہ انگلینڈ کے جن علاقوں کے اندر پاکستانیوں کی اکثریت ہے، سب کی چارپائیاں باہر بچھی ہوتی ہے اور اس سے ایک بہت بڑا مذاق وہاں سمجھا جاتا. لیکن کیا کریں، نیند نہیں آئی. دیہاتی نے کہا، اور وہ ایک عام سی بات تھی دیہاتوں میں، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، آج آپ باہر نہ سوئیے، آج آپ گھر کے اندر آ جائیے. اس لیے کہ آج بارش ہونے والی ہے، آدھی رات کو بارش ہوگی، آپ کی نیند بھی خراب ہوگی، پھر سارا بستر وغیرہ بغل میں دبا کے اندر آئیے، اور میری نیند بھی خراب ہوگی کیونکہ میں تو اندر ہی سو رہا ہوں. ایک مرتبہ ہنس دی. جاہل دیہاتی ہو نا، کس نے کہہ دیا بارش ہوگی؟ میں علم فلکیات کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم،
بھائی اس طرح سے نہ کہا ہوگا، لیکن میرے الفاظ، ساری دنیا میں کوئی میرے برابر علم نہیں رکھتا آسمان، ستاروں اور موسم کا. سارا حساب کتاب لگا کے ہر رات سوتا ہوں. آج رات دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے بارش کا. اس نے کہا آپ کی مرضی، بہرحال آپ کی نیند خراب ہوگی اور آپ مہمان ہیں اس لیے میں برداشت کر لوں گا، لیکن بارش تو ہو کے رہے گی. دوبارہ ایک بار بیٹھے اور اپنے آلات کی مدد سے، انسٹرومنٹ کی مدد سے حساب کتاب لگایا اور پھر ہنس دیے. کہہ رہے یہ جاہل دیہاتی، پتا وتا ہوتا نہیں اور ہم جیسے عالموں کے منہ لگنے لگتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا اطمینان رکھو، نہ تمہیں ڈسٹرب کروں گا، نہ تمہارے کمرے میں آؤں گا، اس لیے کہ بارش ہو ہی نہیں سکتی. بارش ہوگی، کبھی کبھار ہم لوگ جوش میں کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر فلاں واقعہ ہو تو میرا نام بدل دینا، فلاں چیز ہو تو میں اسلام سے نکل جاؤں. خیر ایسا جملہ تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا. آدھی رات نیند میں ہے کہ ایک دم سے انتہائی تیز بارش شروع ہو گئی. سٹپٹا کے گھبرا کے یہ ہمارا عظیم عالم اٹھا، جلدی سے بستر کو بغل میں دبایا اور دوڑ کے گئے، کھٹ 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 دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوئے. اب شرمندگی بھی ہو رہی کہ یہ آدمی بار بار کہہ رہا تھا اور میں نے اس کی بات نہیں سنی بلکہ مذاق اڑایا. چنانچہ شرمندگی کے عالم میں کہا کہ بھائی والمطر غیظا، ایک واقعہ پیش آ گیا کبھی کبھار، لیکن آخری زمانے میں تو کثرت سے یہ ہوگا بے موسم کی بارش. کہ بھائی واقعاً آج تو دل چاہتا ہے کہ اپنے سارے علم کو ایک طرف پھینک دوں. میں اتنا اس علم کا ماہر، زندگی گزر گئی میری اس علم کے اندر. سارا دنیا اسلام بلکہ دنیا کفر خواجہ نصیر الدین طوسی کو ہلاکو نے اپنا وزیر اعظم بنایا اس علم کی وجہ سے تھا، اور میرا حساب غلط ہو گیا. تو ایک جاہل دیہاتی، تیرا حساب صحیح. یہ کیسے حساب لگایا؟ کہا میں حساب کتاب نہیں جانتا ہوں. میں نے تو ساری زندگی دیکھا کہ جس رات کو بارش ہونے والی ہوتی، شام کو جب میرا گدھا واپس آتا اس کے کان لٹکے ہوئے ہوتے اور وہ کمرے کے اندر آ کے سو جاتا. میں گدھے کو دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ آج بارش ہو رہی. ایک بار کہا کہ سارا علم ایک طرف، گدھے کے لٹکے ہوئے کان ایک طرف. واہ پروردگار، یہ ہے تیری قدرت. بڑے بڑوں کے دماغ خدا اس طرح سے درست کرتا. یہ تو خیر بڑے قابل احترام عالم. یہ اس علم نجوم کی حقیقت جس پہ بھروسہ کر کے لوگ روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کہ آج تجارت کرنا ہے کہ نہیں، آج مال بیچنا ہے کہ خریدنا ہے، آج سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آج کا دن اچھا نکلے گا کہ برا نکلے گا، آج کے دن بچی کی شادی کا رشتہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے، آج بیٹے کے لیے تعلیم کا جس اسٹار یور اسٹار جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اس علم کی حقیقت یہ. اور مولا متقیان نے یہاں پہ ایک اور اہم اصول ہم کو دیا جو عزاداری کے حوالے سے ہماری مجالس میں آج کے آخر میں یا کل کے شروع میں آئے گا. مولا نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تیرے دعوے کو، میں خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں، خطبے کا خلاصہ، اگر تیرے دعوے کو مان لیا جائے کہ ستاروں کی مدد سے تو نے پہچان لیا تو اس میں 3 خرابیاں آئیں گی. پہلی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی علم غیب جانتا، جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ لا یعلمھا الا ہوا، سوائے میرے اور کوئی علم غیب نہیں جانتا، یا جن حجتوں کو میں علم غیب دیتا ہوں تو نے وہ دعویٰ کیا جو قرآن سے ٹکرا رہا. دوسری بات، اگر کوئی تیری بات کو مان لے، دیکھیے ابھی اس نے یہ بات نہیں کہی، مولا کہہ رہے آگے چل کے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. بعض چیزوں پہ آج اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے کہ حلال ہیں، جائز ہیں، مگر آگے چل کر اس کا نتیجہ جو غلط نکلنے والا. سمجھدار جب بھانپ لیتے ہیں، گربا کشتن روز اول کہتے آج ہی پابندی لگا دو. مرحوم جوادی صاحب کا جملہ جو میں نے عرض کیا کہ اکثر حرام حلال کے راستے سے معاشرے میں آتے ہیں. مولا، یہ اصول مولا دے رہے ہیں، کہا کہ اگر تیری بات کو مان لیا جائے تو انسان اللہ سے بے نیاز ہوتا. بے نیازی فقط اللہ کی صفت ہے، باقی ساری کائنات اللہ کی محتاج. یہ دعا بھی پڑھی جا رہی تھی، انت الغنی وانا المحتاج، اللہ غنی ہے باقی سب اس کے محتاج. تیرے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے بے نیاز. میں ضرورت ہی کیا اللہ کی طرف جانے کی؟ ستارہ ہر چیز بتا دے گا، دعائیں ختم، اعمال ختم، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا ختم. ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ ہم خود اپنا ستارہ دیکھ کے بتا دیں گے آج یہ کرنا ہے کل وہ کرنا ہے، آج یہ نہیں کرنا کل وہ نہیں کرنا. دیکھیے بہت اہم یہ اصول امام نے دیا. نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی اصول جو امام دیتے اہم نہیں، مگر یہ اہم ان معنوں میں کہ اس میں وہ چیز بتائی گئی جو عام لوگ
بھلا دیتے. ہم نے کہا دیکھیے فلاں کام نہ کرے. کام مولانا ہے تو حلال نا, حلال کام کیوں روکا جا رہا؟ کتنے ہی حلال ایسے ہیں جو آگے حرام بنیں گے. علم نجوم پر یقین رکھنے والا امام کہہ رہے تیرے اس علم پہ یقین کرنے سے آدمی اللہ سے بے نیاز ہوتا. اور تیسری چیز, اس علم کے نتیجے میں جو اہم ترین صفت ہے مومن کی وہ ختم ہوتی ہے. وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. بھئی کیوں شکر ادا کروں؟ میں نے تو ستارے کی مدد سے تجارت میں کامیابی حاصل کی. میرا ستارہ کہہ رہا تھا بدھ کو مال نہ بیچنا, جمعرات کو بیچنا. میں نے جمعرات کو بیچا اس لیے فائدہ ہوا. اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ چاہے شروع میں آدمی کے ذہن میں اتنا بدتمیزی والا خیال نہ ہو. مولا فرما رہی ہے نہج البلاغہ میں 77 خطبہ پڑھ لیجئے گا. کہا یہ 3 خرابیاں, جو چیز اللہ کی صفت ہے وہ تو نے کہا کہ تو نے بھی حاصل کی ہے, تو عالم غیب. اللہ سے بے نیازی پیدا ہو رہی, اللہ کا شکر ختم ہو رہا, اس لیے پورا علم بیکار. مگر جب یہ بیکار قرار دیا تو کہا مگر اس سے بدتر علم ہے کہانت. علم نجوم کی اتنی خرابی بتا کر دیکھیں یہ تینوں عقیدے کے گناہ. ایک عمل کا گناہ ہوتا ہے نماز چھوڑنا, بے حجاب گھومنا, گانے سننا, حرام کھانا, رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ کے رکھنا, جھوٹ بولنا, غیبتیں کرنا, تہمتیں لگانا, حسد کرنا, یہ کردار کے گناہ. اور ایک گناہ عقیدے کا گناہ ہوتا. کردار کے گناہ بخشے جائیں گے, عقیدے کا گناہ بخشا نہیں جائے گا. کہ علم نجوم کے پیٹ سے عقیدے کے گناہ نکل رہے. اللہ عالم الغیب ہے, نجومی نے کہا میں بھی عالم الغیب. اللہ بے نیاز ہے, ہر ایک محتاج ہے. علم نجوم کا مطلب میں بھی بے نیاز ہوں. اللہ کا شکر ہر لمحے واجب ہے. علم نجوم نے کہا شکر کس بات کا, اس نے کچھ دیا ہو تو شکر ادا کرو. ہم نے تو اپنے حساب کتاب سے پایا. یہ عقیدے کے گناہ اتنا بڑا اس کو گناہ میرے مولا نے بنا دیا. بنا کیا دیا نعوذ باللہ, یہ توہین آمیز جملہ ہو گیا. اس کو اس کے گناہ کی اتنی بڑی خرابی ظاہر کی. مگر پھر یہ فرمایا کہ یہ تو پھر بھی ایک درجے چھوٹا گناہ. کہانت کا گناہ تو اس سے بڑا گناہ, جس میں آدمی یہ سمجھے میرے پاس غیب کی خبریں آ رہی ہیں, یہ اس سے بھی بڑا گناہ. تو یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ مولانا آپ نے کچھ زیادہ اس مسئلے کو نہیں کھینچ دیا. یقیناً کچھ زیادہ ہی کھینچ دیا, اس لیے کہ یہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی. اور یہاں پہ آج آخری بات سن لیجیے. اب میں اس موضوع پہ بات کر نہیں پاؤں گا, وقت نہیں, صرف 2 مجلسیں بچ رہی ہیں, لیکن 2 باتیں سمجھیے. پہلی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ خالی یاد دلا رہا ہوں تاکہ آج دوسری بات آگے ٹاپک مکمل, اور جہاں یہ مکمل ہوگا وہاں بہت اہم اصول آپ کے سامنے آئے گا. وہ مومن امیر المومنین کی نگاہ کی اہم نشانی بنے گی. پہلی بات, یہ کیسے پتا چلے کہ یہ بشارت دینے والا چاہے خواب میں ہو چاہے آمنے سامنے ہو یہ معصوم ہی ہے. ہم کیا کسی معصوم کو ہم پہچانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی معصوم کی اس طرح زیارت کی جسے شریعت نے صحیح زیارت مانا ہو؟ ہم نہیں پہچانتے. تو اول تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ نمبر 2, یہ پہلی بات تو آ چکی. آج کی بات یہ, اگر پتا چلے, فرض کیجئے کسی طرح سے پتا چل گیا کہ یہ آنے والا امام ہی ہے, اب تو اس کی بات مان لینا چاہیے نہیں؟ ابھی بھی نہیں مانے. یہ میں کیا کہہ گیا؟ جسے پتا چل گیا آنے والا امام ہے, چلے کسی بھی طریقے سے, اب ہم بحث نہیں کرتے, پھر بھی اس کی بات نہ مانے, نعوذ باللہ. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں. کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ امام یقین ہے کہ رسول آئے, امام آئے, اور یہ زیادہ اہم اصول ہے پہلے کے مقابلے میں. کیونکہ پہلے والی بات میں تو جن کو یہ یقین ہے کہ امام آ رہے وہ تو ہماری بات پہ توجہ ہی نہیں دیں گے. اب تو انہی سے بات ہے جنہیں تو یقین ہے کہ مجھے جو پیغام ملا وہ امام نے دیا. مولانا کہتے رہیں, علماء کہتے رہیں, مراجع کہتے رہیں, مجھے یقین ہے. چلے یقین بھی ہے کہ امام آئیں, پھر بھی جو کچھ امام نے کہا اس کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ امام خود ایک اصول دے کے گئے کہ جب ہماری کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو پہلے اس اصول سے اس کو پہچانو. میں اس کو واضح کرتا ہوں اور بہت جلدی. وہ کیا؟
امام تو آئے، پتہ چلے یقین ہے کہ یہ امام، مگر امام نے جو کہا کیا ہم صحیح سمجھے بھی ہیں اس کو کہ نہیں سمجھے؟ امام کے کلام میں گہرائی ہوتی، امام کے کلام میں باطن ہوتا، امام کے کلام میں الفاظ کے علاوہ مفہوم ہوتا، امام کے کلام میں اشارے ہوتے، امام کے کلام میں عام و خاص ہوتا، امام کے کلام میں مطلق و مقید ہوتا، امام کے کلام میں مجمل و مبین ہوتا، امام کے کلام میں مفسر و مفسر ہوتا۔ ہمیں کیا پتا کہ ناسخ و منسوخ والی بات ہے کہ مطلق و مقید والی؟ یہ مت کہیے کہ واہ یہ تو مولانا زیادتی کر رہے ہیں، موٹے موٹے عربی کے الفاظ ٹھونس کر اپنی غلط بات ثابت کر رہے ہیں۔ اب سنیے دو دلیل، اور یہ دو دلیلیں میں اس زمانے سے لا رہا ہوں جب امام خود تھے، پھر بھی ہر آدمی کلام امام کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ سورہ محمد قرآن کریم کا سورہ نمبر 47، آیت کا نمبر ہے 16۔ کل میں نے اسے خطبے میں تلاوت کیا، ترجمے کا وقت بھی نہ ملا، لیکن آج آیت بھی اور ترجمہ بھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے رسول کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو تیرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور تیری بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ ایسا سرسری نہیں جیسے لوگ ہماری مجلس سے سنتے ہیں، نہیں، قرآن نے کہا یستمعو۔ عربی زبان میں دو لفظ، سمع اور استماع۔ سمع کے معنی ہے آواز کا کان میں پڑنا، چاہے توجہ ہو چاہے نہ ہو، اور استماع کا مطلب ہے اٹینٹو ہو کے سننا، کان لگا کے سننا، توجہ سے سننا۔ تبھی تو مراجع کرام فتویٰ دیتے ہیں استماع الغنا حرام لا سماعو، گانے کو کان لگا کے سننا حرام ہے، خالی آپ کہیں جا رہے ہیں آواز کان میں پڑ گئی آپ کی توجہ نہیں ہے وہ حرام نہیں۔ تو استماع کا مطلب توجہ سے سننا، اٹینٹو ہو کے سننا، اور یہاں قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، منہم من یستمع، ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کر اٹینٹو ہو کر توجہ سے تجھے سنتے ہیں، لیکن حتی اذا خرجوا من عندک، جب وہ تیرے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اس سے پوچھتے ہیں جس کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، ابھی یہ رسول کہہ کیا رہے تھے؟ آنف، ابھی یہ نہیں کہ 1 سال پہلے کیا کہا تھا ذرا ہم بھول رہے ہیں، ذرا یہ تو بتا دیجئے مولا کے 5 سال پہلے کیا کہا تھا؟ آنف، ماذا قال آنفا، ارے ابھی 1 منٹ پہلے رسول نے کیا کہا؟ پیغمبر کے سامنے توجہ بھی دے رہے ہیں، پورے دھیان اور اٹینشن ادھر ہے، پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ پیغمبر نے کیا کہا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، اب تاریخ اسلام کے 1-2 واقعات سنیں اور وہاں سے آپ کے سامنے اصول آ جائے گا کہ خواب کی باتوں کو یا آمنے سامنے امام کی باتوں کو چیک کرنے کا طریقہ کیا۔ 3 چھوٹے چھوٹے واقعات، دوسرا اور تیسرا واقعہ بڑا مشہور ہے، اشارے سے کام چلے گا۔ پہلا واقعہ نیا ہے لیکن چھوٹا ہے، اس لیے وہ بھی آ جائے گا، میں آپ سے زیادہ گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری بیوی زینب، پیغمبر کی 11 بیویوں میں زینب نام کی 2 بیویاں تھیں، ایک تو وہی زید بن حارثہ والی واقعے والی زینب، وہ چھوڑ دو، دوسری زینب جن کا لقب تھا ام المساکین۔ ایک دن پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی زینب، اس کے ہاتھ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اب ایک عربی لفظ تھا، شاید ہمارے یہاں تو اس طرح سے اپنی بیوی کا تعارف بہت برا سمجھا جائے، مگر ہر ماحول کا ایک طریقہ۔ اب مدینے کے مرد تو خیر ماں ہیں، کیا جسارت کرے مدینے کی عورتیں اس رات کو یا اس صبح کو پہنچ گئی جناب زینب کے گھر میں، اور ہر عورت کلائی پر سے چادر یا کپڑا ہٹا کے ان کے ہاتھ چیک کر رہی۔ ہاتھ تو بڑے نہیں، اب ذہن میں تصور یہ تھا کہ ہم نے توجہ نہیں دی ہے، بہت بڑے بڑے ہاتھ ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسانی جسم کوئی ایک عضو یا آرگن بڑا ہو جاتا، ناک بڑی ہے، آنکھیں بڑی ہیں، اس میں کچھ حسن لاتے ہیں اور کچھ بدشکلی لاتے ہیں۔ ہر عورت چیک کر رہی، ہاتھ تو ہوتے ہی۔ اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد پیغمبر آئے تو دیکھا کہ میری یہ بیوی جن کے گھر میں کوئی نہیں آتا، دعا سلام کے لیے کوئی آ گیا 2 منٹ بیٹھا چلا گیا، جھمگٹا لگا ہے عورتوں کا۔ جناب زینب خود پریشان ہے کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی، جسے دیکھیے وہ آتا ہے اور کلائی ہٹا کے ہاتھ چیک کر رہا، عورتوں کا مجمع۔
پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ آج آپ نے مسجد میں کیا ایسی بات کہہ دی؟ نعوذ باللہ یہ جملے میرے ہیں کہ میری جان سیخ ہو گئی ہے اور عورتیں چھوڑ ہی نہیں رہی. لیکن اب عورتوں نے بھی کمپلین کی اللہ کے رسول ان کے ہاتھ تو بڑے نہیں ہیں, ویسے ہی ہیں جیسے ہر ایک کے ہوتے. پیغمبر مسکرائے, کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہاتھ بڑے ہیں یہ عربی میں ایک محاورہ بھی ہے جس کے معنی بہت زیادہ خیرات کرنے والا, بہت زیادہ سخی, راہ خدا میں بہت دینے والا, جس کی وجہ سے ان کا ٹائٹل ہے ام المساکین, کہ مدینے کے سارے مسکینوں کی ماں تھی, یعنی جو ان کے پاس آتا تھا لٹا دیتی تھی. اب مدینے کی بات ہے, عرب عورتیں, عرب عورتوں نے اپنی زبان کو مردوں سے زیادہ بچایا تھا, اسی لیے پیغمبر کو بچپنے میں حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا. وہ نہ سمجھ پائی, بڑے ہاتھ سے مطلب جو لفظی معنی تھے کہ سائز میں بڑے ہوں گے. پیغمبر نے کہا نہیں, سائز میں نہیں, کردار اور صفت میں بڑے ہیں, راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں. دوسرا واقعہ, اللہ کے رسول مدینے کے باہر جا رہے ہیں. یہ تو میں نے اس کی بات کہی کہ براہ راست سننے والے کلام نہیں سمجھ سکتے, اتنا سادہ کلام. پیغمبر مدینے کے باہر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کے ساتھ, جب پیغمبر اکیلے تو شاید کہیں نہیں جاتے تھے, کوئی نہ کوئی پیغمبر کے احترام میں یا پیغمبر سے استفادے کے لیے ساتھ چلنے لگتا تھا, اور احترام کی وجہ سے ایک قدم پیچھے چلتا تھا. سورہ حجرات کی پہلی آیت میں تقریباً ایسا حکم دیا گیا کہ خبردار آگے نہ بڑھنا. اب جب سفر ذرا لمبا ہو جائے اور باتیں شروع ہو جائیں تو شیطان اس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے غیبت کی طرف کہ باتیں کرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے بات شروع کہاں سے کی تھی اور پہنچ کہاں گئی. عام نارمل باتیں شروع ہوئی, پیچھے آنے والوں میں ایک بار اس کے اندر غیبت آ گئی سلمان کی کہ ارے یہ فارس کا رہنے والا عجمی غلام, نہ کھانے کا طریقہ ہے نہ کپڑے پہننے کا طریقہ ہے, کس طرح ہمارے درمیان رہ رہا. پیغمبر اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ جملے نہ سنے, اور جیسے ہی یہ جملے سنے ویسے ہی مدینے کا وہ کوڑا گھر آ گیا. کسی کے کتا مر گیا تو وہ بھی اس کوڑے میں پھینک کے گیا, کیونکہ اسلام میں 4 کتے جائز ہے, خریدنا بھی, رکھنا بھی اور بیچنا بھی. اب میں مسائل کی تفصیل میں جاؤں تو مجلس کے حوالے سے مناسب نہیں. خیر, یہ کتا جو مر گیا تھا اس لیے اس کو پھینک دیا گیا, کیونکہ بہرحال کتے کو گوشت مدینے میں کوئی نہیں کھاتا تھا, ہمارے یہاں کراچی میں قصائی کھلا دیتے ہیں, وہ ایک الگ بات. عجب, خیر وہ مرا ہوا کتا پڑا اور کئی دن ہو گئے تو سڑ بھی گیا, پیٹ پھٹ گیا ہے آتے. اور اچھا ایک بات یاد رکھیے, اسلام سے پہلے عرب یہ ساری چیزیں بڑے شوق سے کھاتے تھے, تو ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی گھن آتی ہو. ایک حلال چیز تھی, ان کے اعتبار سے بچپنے سے عادی تھے, پھر حرام ہو گئی. جیسے فرض کیجئے کہ ایسا فتویٰ آپ کے مرجے کا بھی آ جائے جو باز مہاراجے کا آیا کہ ایک مخصوص برانڈ کا کوئی ڈرنک یا کولا وہ پینا حرام. اب اگر آپ اسے چھوڑیں گے تو کراہیت کے تصور سے نہیں چھوڑیں گے, اتنے عرصے پی چکے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کراہیت کا اس میں کنسیپٹ ہی نہیں آئے گا, وہ تو فتویٰ آ گیا اس لیے چھوڑ دیا. تو اب یہ جملہ ضروری, ورنہ شاید واقعہ سمجھ میں نہ. پیغمبر نے جیسے ہی سنا ان لوگوں سے کہا کہ بھئی آگے بڑھو, اور یہ گوشت ہے کتے کا, اسے کھا لو. اب دیکھیے, پیغمبر ابھی ہیں, دنیا سے جانے کے بعد کسی کے خواب یا مکاشفے میں نہیں آ رہے ہیں, ڈائریکٹ سن رہے ہیں. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ آگے بڑھو, گوشت کھا لو. حکم رسالت آ گیا. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ پیغمبر نے کہہ دیا کھا لو, آگے بڑھ کے کھانا چاہیے تھا. کیا کھایا انہوں نے؟ نہیں. نہ صرف یہ کہ کھانے سے انکار کیا بلکہ چونک گئے, ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے اس لیے رسول یہ کتے کے گوشت کی بات کر رہے ہیں. گھبرا کے کہا اللہ کے رسول ہماری خطا کیا؟ کہا تم جب اس سے زیادہ گھناؤنی چیز کھاتے آ رہے تھے, مردہ بھائی کا گوشت, تو یہ کتے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول کون سا گوشت کا؟ یہ غیبت جو کر رہے تھے. مسئلہ غیبت نہیں, مسئلہ کیا ہے؟ آمنے سامنے جہاں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے, پیغمبر نے حکم دیا, پھر بھی ان لوگوں نے حکم رسول نہیں مانا. لیکن گستاخی نہ کی, مان لیتے حکم رسول تو گناہگار ہوتے. فوراً سمجھ گئے
کہ اس حکم رسول کے وہ معنی نہیں ہے جو الفاظ سے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور پیغام ہے۔ اچھا اگر پھر بھی آپ کے لیے واضح نہ ہوا کہ بھئی کتا تو ایسی گھنونی چیز ہے کہ آدمی یقیناً کھانے سے منع کرے گا، تو یہ آخری جملہ سنی جو ہر سال رمضان کی پہلی تقریر میں آپ سنتے ہیں، اور اسی پہ آج کی مجلس ختم۔ بھئی اس کا نتیجہ نکال کے امام مدینے کی گلی سے گزر کے اپنے گھر آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ اور بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی اس وقت۔ امام نے سنا کہ پڑوس میں یا محلے کے کسی گھر میں ایک عورت اپنی کنیز پہ ناراض ہو رہی ہے۔ پرانے زمانے میں کنیز کا اسٹیٹس کچھ نہیں تھا، ایسا ہی تھا جیسے آپ کے گھر کے کھلونے۔ بھئی آپ کے گھر میں کھلونا، آپ کو غصہ آئے، آپ اٹھا کے وہ گڑیا کو دیوار پہ دے مارے، اس کا گلا مروڑ دے، اس کے بال نوچ لیں۔ بچے آپ کے کبھی غصے میں کرتے بھی ہیں، تو اس پہ نہ کسی کو تعجب ہوگا، نہ کوئی آگے بڑھ کے کہے گا بھائی گڑیا ہے ذرا احترام کرو، اس کے بھی بال ہیں تمہارے بھی بال ہیں، بالوں کو مت نوچو، اس کی ٹانگ مت توڑو، اس کی گردن مت مروڑو، کوئی کہے گا ہی نہیں۔ یہی اس زمانے میں غلام کنیز کا اسٹیٹس تھا۔ اگر کوئی اپنے غلام کو گالی دے رہا ہے، چہرے پہ تھوک رہا ہے، لاتے مار رہا ہے، کان کاٹ رہا ہے، ناک کاٹ رہا ہے، دانت توڑ رہا ہے، تو کہتے اس کی چیز ہے، اپنی چیز جس طرح چاہے استعمال کر۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو دیکھا کہ غصے کے عالم میں نہ صرف یہ کہ برا بھلا کہہ رہی، بلکہ گالم گلوچ بھی شروع ہو گئی، ماں باپ تک پہنچ گئی۔ امام اپنے گھر میں آیا، کنیز سے کہا کہ کھانے تیار کرو اور یہ خوان سجا کے اس عورت کو دے دو۔ اب اس میں کتا وتا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، امام کے گھر سے آ رہا پاک پاکیزہ کھانا۔ اس عورت کے گھر میں کنیز لے کے پہنچی اور کہا امام فرماتے ہیں کہ یہ کھانا کھا لو۔ بتائیے آپ کے پاس واقعاً امام آئے اور اپنے گھر کا تحفہ لا کے دے رہے کہ بسم اللہ اسے کھا لو، آپ کیا سوچیں گے؟ روزہ بھی ہوگا، رمضان بھی ہوگا، آپ کہیں گے کہ حکم امام آنے کے بعد سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ، لاؤ کھانا اور لاؤ پانی۔ چلے وہاں تو کتے کی وجہ سے آپ نے کہا مولانا بات فٹ نہیں اتر رہی، کتا تو کوئی مسلمان نہیں کھا سکتا، یہاں تو زمزم کا پانی بھجوایا ہے، یہاں تو امام نے اپنے گھر کی مقدس ترین روٹی تیار کر کے بھجوائی ہے، تحفہ مل رہا۔ اس عورت کو فوراً کھا لینا چاہیے تھا، کیونکہ حکم امام آ گئے، آرڈر از آرڈر۔ نہ خواب ہے، نہ مکاشفہ ہے، نہ غیبت ہے، امام کے زمانے میں ہے، امام کے محلے میں رہتی ہے۔ اگر کیا اس نے کھانا کھایا؟ فوراً اس نے چادر اوڑھی، تڑپ کے امام کے پاس آئی، مولا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی کہ آپ رمضان کے روزے میں مجھ سے کہہ رہے کھانا کھا لو؟ امام نے بتایا کہ ایسے روزے کا فائدہ کیا کہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے اور اس طرح زبان کو بے احتیاطی سے چھوڑ دیا۔ مگر سنی، جب اس کے پاس حکم امام آیا تھا، اس کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ نہ غور کرے، نہ سوچے، نہ سمجھے، امام نے تحفہ بھجوایا، یعنی وہ جملہ کہہ دے جو عقیدت میں لوگ کہتے کہ حکم امام پہ ہزاروں روزے قربان، حکم امام پہ نماز روزے قربان، یہی کہنا چاہیے نا؟ کیونکہ ہم نے یہ منظر دیکھا، عاشورے کا دن آیا، نماز جمعہ ہوئی، لوگوں نے کہا آج یہ نماز کیسے ہو گئی؟ نماز جمعہ ہو رہی ہے، نماز عید نہیں ہو رہی ہے کہ کان کھڑے ہو رہے؟ 21 رمضان کا جلوس نکلا کہ آج روزہ نہیں رکھیں، اس لیے کہ روزہ رکھ کے جلوس میں نہیں جا سکتے ہیں، آقا مولا کے جلوس میں ہزاروں روزے قربان۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو باقی روزے رکھتے ہیں، وہی تو یہ جملہ کہے گا نا، جو تو رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کو اس سے کیا تعلق؟ مگر یہ دیکھیے کہ وہاں ڈائریکٹ امام کا حکم آ رہا، امام کے گھر کی کنیز آ رہی ہے، اس عورت نے عمل کیا کہ سمجھ گئی کہ اس حکم کے اندر کہیں نہ کہیں میری کوئی غلطی کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ بتائیے ان دونوں آدمیوں کا عمل، جسے پیغمبر نے مردار کھانے کا حکم دیا اور یہ عورت جسے امام نے کھانا کھانے کا حکم دیا، ان کا اس وقت الفاظ پہ عمل کر لینا وہ صحیح ہوتا یا الفاظ پہ عمل نہ کرنا وہ صحیح ہوتا؟ ہر آدمی کہے گا ذرا سی بھی اگر شریعت کو جانتا کہ اس وقت عمل نہ کرنا صحیح ہے، کیونکہ بظاہر حکم دیا جا رہا کرو، مقصد ہے کہ نہ کرو، بظاہر حکم دیا جا رہا کھاؤ، مطلب یہ کہ نہ کھاؤ، کوئی غلطی ہے وہ آ کے پوچھو۔ یہ تو بات ہو رہی ہے جب غیبت نہیں ہے، آمنے سامنے ہیں، کوئی شک ہی نہیں کہ یہ امام ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج کل تو
اول اگر آئے تو پہلے یہی مسئلہ کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو جو جملہ امام نے کہا کیا اس جملے کا وہی مطلب ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کسی غلطی میں تنبیہ کرنے کے لیے یہ والا اسٹائل اختیار کیا گیا۔ کلام امام کو سمجھنا ایک مسئلہ۔ اچھا اب آپ بتائیے، کیا آپ کہیں گے بھائی مولانا یہ تو آپ نے کنفیوز کر دیا، تو ہم کیا کریں؟ وہی کریں جو ان دونوں آدمیوں نے کیا تھا۔ ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ ان دونوں نے ایک اصول پہ عمل کیا تھا، اس کو گرہ میں باندھ لیجئے اور آج کی بات ختم۔ لیکن لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس اصول سے اب دوسری تقریر کیا بنے گی۔ دونوں نے کیا کیا؟ حکم رسول اور حکم امام کو نہیں ٹالا، بلکہ کیا کیا؟ جو شریعت میں پہلے سے ثابت شدہ مسئلے ہیں، ابھی جو نیا حکم آیا اس نئے حکم کو پہلے اس مسئلے سے ملایا۔ اگر یہ اس کے خلاف نکلا تو کہا وہ تو شریعت میں ثابت شدہ بات ہے، اس کا مطلب یہ والے حکم پہ عمل نہیں کرنا، اس میں کچھ اور ہے۔ کتا کھانا حرام ہے یہ معلوم تھا، اس لیے جھجکے۔ روزے کے عالم میں کھانا پینا حرام ہے اس لیے مومنہ جھجکی۔ فرض کیجئے روزہ نہ ہوتا، شوال کی کوئی تاریخ ہوتی اور امام کا دسترخوان اس کے پاس آتا، پھر کیا یہ آتی امام کے پاس کہ مولا میں نے کیا غلطی کر دی کہ آپ مجھے کھانا بھیج رہے ہیں؟ یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ روزہ پہلے سے اسلام میں انہی معصوم سے ثابت ہے۔ تو جب کوئی ایسا حکم آیا تو جو لوگ امام کے زمانے میں تھے، امام کے سامنے تھے، امام کو پہچانتے تھے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حکم امام کو پہلے سے ثابت شدہ شریعت سے ملاتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق ہو تو عمل کرتے ہیں، اگر اس کے خلاف ہو تو آگے وجہ دریافت کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی بشارت، کوئی مژدہ، کوئی خواب، جہاں تو ابھی یہی طے نہیں کہ آنے والا امام ہے بھی کہ نہیں، لیکن اگر مان بھی لے کے ہے، جو حکم دیں گے پہلے لا کے اسے شریعت سے ملائیے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو فوراً عمل کریں، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں، یہاں مطلب حکم سے حکم نہیں ہے، ہماری غلطی کی طرف تنبیہ کرنا۔ یہ اصول دے کے درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ ایک اصول ان واقعات سے پتا چلا جو معصومین کی زندگی میں پیش آئے تھے کہ ہر حکم فوراً عمل نہیں کرنا ہے، پہلے اسے چیک کرنا ہے اور پھر آ کے پوچھنا ہے کہ مولا وہ پہلے والا حکم صحیح ہے اور بعد میں کوئی غلطی ہوئی ہے، یا پہلے والا حکم کینسل ہو گیا اور نیا ہی حکم چلے گا۔ حکم رسول اور امام کی توہین نہیں کرنا ہے، خالی چیک کرنا، خالی آ کے دریافت کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جیسے ابھی تک کی مثالوں میں پہلے والا حکم صحیح تھا، بعد والا غلط نکلا، لیکن چیک کیا۔ قبلے والی مثال میں وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ جب مدینے میں یہ خبر آئی کہ رسول اللہ نے نماز میں بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا۔ رسول جب تک مکے میں تھے قبلہ بیت المقدس تھا، تو مکے میں تو ایک آسانی تھی، آپ کھڑے ہو جائیے حجر اسود کی طرف منہ کر کے، سامنے کعبہ ہے اور اسی کی سیدھ میں بیت المقدس۔ مگر مدینے میں پرابلم ہے، بیت المقدس الٹی طرف ہے، کعبہ الٹی طرف۔ جب نماز معراج میں واجب ہوئی اور اس کا طریقہ مدینے پہنچا تو اس میں یہ بھی پہنچا کہ رسول کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ سب نے مان لیا، ایک بزرگ اڑ گئے، کہا میری عقل قبول نہیں کرتی، بیت المقدس کا مطلب ہے کعبے کی طرف پیٹ۔ لوگوں نے کہا یہ رسول نے کہا نہیں، میں پہلے خود جا کے پوچھوں۔ چنانچہ بڑے بوڑھے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، یہ زحمت والا سفر اختیار کیا۔ اللہ کے رسول کیا کعبے کی طرف پیٹ کرنے کا آپ نے حکم دیا؟ پیغمبر نے کہا اب یہ حکم ہے۔ بس فوراً اسی بار اگلی نماز سے انہوں نے حکم مان لیا۔ تو یہ جا کے چیک کرو، نیا والا حکم ویلڈ ہے، پرانا کینسل ہو گیا تو نئے کو مانیں گے، اور اگر یہ نئے والے میں کوئی ایسی ہماری غلطی کی طرف اشارہ ہے تو پہلے والے کو مانیں گے، یہ چیکنگ کیے بغیر عمل نہ کرنا۔ مگر یہ جو اصول کی سب سے بہتر مثال آئی ہے، میں نے 3-4 مثالیں دی، سب سے بہتر مثال رمضان کے روزے والی ہے، کیونکہ کتے والے واقعے میں آپ پھر بھی غیر مطمئن رہیں گے کہ کتا بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے ان لوگوں نے چونک کے پوچھ لیا۔ مگر رمضان کے روزے والے تھے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ رمضان کے روزے والی مثال کیوں بنی تھی؟ اس لیے بنی تھی کہ ایک عورت اپنی کنیز کو ڈانٹ رہی تھی،
اور اسلام آنے کے بعد چھٹے امام تک 150 سال گزر گئے، عربوں کا وہ پرانا مزاج نہیں بدلا تھا۔ یہ کنیز کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہم خرید کے لائے، پیمنٹ ہم نے کیا ہے، مارکیٹ سے اس کو اٹھایا ہے، ہماری مرضی ہے، مارے کہ پیٹے کہ کوٹے کہ جلائے، جو دل چاہے ہماری مرضی۔ یہ مدینے کا مزاج 150 سال بعد بھی تھا، اور وہ اہل بیت کا مزاج ابتدائی اسلام میں تھا کہ سلمان غلام بن کے آئے تھے، قمبر غلام بن کے آئے تھے، اہل بیت کا جز بن گئے تھے، فضہ کنیز بن کے آئی تھی، فاطمہ کی بہن قرار پائی تھی، اور خالی لفظی نہیں عملاً۔ اگر آج فضہ کام کرتی، زہرا آرام کرتی، اگلے واقعاً فضہ بستر پہ بیٹھی رہتی، فاطمہ کھانا پکا کے فضہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے لاتی ہیں اور سامنے ٹرے لگاتی، بہن فضہ تمہارے میلے کپڑے کہاں ہیں؟ آج کپڑے دھونے کی میری باری ہے، فضہ کے کپڑے زہرا دھوتی۔ فضہ شام کا وقت ہو گیا ہے، بستر سے ہٹو، آج تمہارا بستر جھاڑ کر میں بھی جاؤں گی۔ ایک ایک کام فضہ کا فاطمہ اپنے ہاتھ سے کرتی، واقعاً بہن کہا اور بہن ثابت کر کے دکھایا کہ بہن، اور اسی لیے فضہ کو ہمیشہ یاد رہا کہ میری شہزادی نے آخری وقت میں کہا تھا، فضہ میں نے خالی تجھے زبان سے بہن نہیں کہا ہے، واقعاً بہن بن کے سلوک کیا، اب تو بھی بہن کی طرح سے میرے ان بچوں کی حفاظت کرنا جنہیں میں اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کے جا رہی۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ زہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، حسین کو نہ بچا سکی، لاشا پامال ہوا، مگر جب زینب پر وقت آیا تو یہی فضہ آگے آتی ہے۔ یزید کا دربار ہے، کسی بات پہ آگ بگولا ہو کے کہتا ہے، جلاد اس جوان علی ابن الحسین کی گردن اڑا دے۔ جلاد میرے مولا سجاد کی جانب بڑھا، سجاد سینہ تان کے کھڑے، ایحددون بالموت، ارے مجھے موت سے ڈراتا، الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، مگر سجاد چاہے شہادت کے لیے تیار ہو۔ زینب کو یاد آ گیا، عصر عاشور بھیا آیا تھا اور آخری سلام کر کے کہا تھا، زینب اب 55 سال کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، مگر ایک خواہش ہے، میرے سجاد کی حفاظت کرنا اور نسل امامت کو بچانا۔ ایک بار زینب آگے آئی، سجاد کے سامنے سینہ سپر ہو گئی، یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے کوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شراب کے نشے میں چور، یزید کہتا ہے، جلاد تو زینب کی گردن اڑا دے، بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ 11 ہجری فاطمہ دنیا سے جا رہی، ارے مجھے وصیت کر کے گئی، فضہ اٹھ کے آتی ہے، زینب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضہ زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یزید نے کہا، جلاد تو پہلے فضہ کی گردن اڑا دے، مگر جلاد ادھر بڑھا، ادھر فضہ نے دربار کا رخ کیا، ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں، کہا، اے میرے ملک والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے جلاد بڑھ رہا، خاموش بیٹھے ہو؟ ارے غیرت بیدار ہوئی، 200 ننگی تلواریں نکل آئی، یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ عزاداروں، اب تک بڑے صبر سے کام لیا تھا، مگر اب علی کی بیٹی کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا رسول خدا، کنیز کی حمایت کرنے والے 200 اور آپ کی بیٹی زینب بے مقنع چادر کے قیدی بن کے کھڑی ہے، اور زینب کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ خداوندہ ام المصائب زینب کبریٰ کی اس فریاد اور مصائب کا واسطہ صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اسلام اور عالم تشیع کے لیے یہ بڑا نازک زمانہ، تمام مسلمانوں اور شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما، ہمارے سارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ شہدائے کربلا کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ صف عزا پہ آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما، اور ان مظالم کے اختتام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک خبر آئی ہے کہ کراچی میں ایک مومنہ شیرین بائی بنت حاجی کا آج انتقال ہوا ہے۔
مرحومہ شیرین بائی بنت حاجی، آج انتقال ہوا ہے، آج ہی انہیں دفن کیا گیا، اس لیے ان کے لیے نماز وحشت کی بھی درخواست ہے، اور سورہ فاتحہ میں ان کو شامل کرتے ہوئے دھارسی فیملی کے تمام مرحومین، خصوصاً مرحومہ شہناز دھارسی، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین